بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنی لاسٹ ریڈنگ ختم کی تھی پیراگراف نمبر 5 پہ، تو ابھی ہم جو ریڈنگ شروع کر رہے ہیں وہ پیراگراف نمبر 6 ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ریڈنگ، ترجمہ اور مشکل لفظوں کے میننگ بتاؤں گی۔ پیراگراف نمبر 6، جسٹس ڈیمانڈس that it should be upheld in all the circumstances۔ جسٹس ڈیمانڈس، انصاف کا یہ تقاضا ہے that it should be upheld، کہ اس کو سربلند رکھنا چاہیے in all circumstances، تمام حالات میں، even if it goes against one's own self، اگرچہ یہ کسی کی اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، اور one's family، یا کسی کے خاندان کے خلاف کیوں نہ ہو، اور ریلیشنز یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آل آف ہز لائف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ججڈ، فیصلے کیے، ادر پیپلز افیئرز، دوسرے لوگوں کے معاملات کے، with جسٹس، انصاف کے ساتھ، اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز، اور اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو بھی یہی بتایا ٹو بی جسٹ، کہ وہ بھی منصف رہیں۔ اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے دیٹ اللہ's رسول said to him، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، when two men come to you، جب دو آدمی تمہارے پاس آئیں for judgment، فیصلے کے لیے، never decide in favor of one، تو کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرنا، without hearing the arguments of the other، جب تک تم دوسرے کے دلائل نہ سن لو۔ arguments کا مطلب ہوتا ہے دلائل۔ it is then most likely، تب یہ کبھی امکان ہے that you will know the truth، کہ تم سچائی جان سکو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ's رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز سینگ، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، اینی رولر اور جج who closes his door on the poor، the needy and the destitute، کہ کوئی بھی حکمران یا جج اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے on the poor، کسی غریب پر، the needy، کسی ضرورت مند پر، and the destitute، یا کسی مفلس پر، اللہ closes his door on him، تو اللہ اس پر اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے when he becomes needy and destitute، جب وہ خود ضرورت مند یا مفلس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیراگراف نمبر 7، while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was on his death bed، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر وصال پر تھے، آخری دنوں کی بیماری میں تھے، he proclaimed، آپ نے باضابطہ اعلان کیا، if I owed something to anyone، اگر میں نے کسی سے کوئی چیز ادھار لی ہو، owed کا مطلب ہوتا ہے ادھار لیا ہو، اور if I wronged any person، یا میں نے کسی شخص کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہو، اور damaged anyone's property اور honor، یا کسی کی جائیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا ہو، my person، میری ذات، my honor، میری عزت، and my property، اور میری جائیداد، are here، سب یہاں ہے، he may take revenge، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، he take revenge on me، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، in this world، اس دنیا میں۔ there was complete silence، وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ only one person demanded a few dirhams، صرف ایک شخص نے چند درہم جو ہیں طلب کیے، which were paid to him، جو اس کو ادا کر دیے گئے۔ اس کے بعد لاسٹ پیراگراف ہے جو کہ ہے پیراگراف نمبر 8، اللہ's رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proved by his own example، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثالوں سے یہ بات واضح کی، ثابت کی that no one could be more firm for justice، کہ کوئی شخص بھی اپنے انصاف میں مستحکم نہیں ہو سکا than him، جتنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ even
if it was against his own interest, اگرچہ وہ انصاف ان کی اپنی ذات کے مفاد کے خلاف کیوں نہ ہو، اور the interest of those who were near and dear to him، اور یا ان کے اپنے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ تھا۔ He decided every case brought to him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کیس کا فیصلہ کیا جو ان کے پاس لایا گیا، بائی فرینڈ اور فو، دوست یا دشمن کی طرف سے، with justice، انصاف کے ساتھ، without fear of favor، فیور کا مطلب ہوتا ہے حمایت، بغیر حمایت کے کسی خوف کے کہ انہوں نے کسی کی حمایت کرنی ہے۔ A person of such magnitude transcends the barriers of time and space، اس طرح کی اعلیٰ اور عرفہ شخصیت والا شخص زمان و مکان کی حد بندیوں کو عبور کر جاتا ہے۔ میگنیچیوڈ کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ و عرفہ یا عظمت والا، ٹرانسینڈس عبور کر جاتا ہے، بیریئرز حدیں، آف ٹائم اینڈ اسپیس وقت اور جگہ کی حدوں کو کراس کر جاتا ہے، یعنی اس کی جو قائم کردہ مثالیں ہوتی ہیں، اعلیٰ اور شاندار مثالیں، وہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہوتی ہیں۔ People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity۔ تمام زمانوں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کے لیے۔ The Holy Quran clearly mentions، قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے، mentions this his life، this aspect of his life، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو یہ پہلو گیا عدل و انصاف والا، اس کے بارے میں قرآن پاک واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ Indeed in the Rasul of اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، you have a good example، تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہے، to follow for him، اس شخص کے لیے عمل کرنے کے لیے، who hopes، جو یقین رکھتا ہے، for the meeting with اللہ، اللہ کے حضور پیش ہونے پر یقین رکھتا ہے، and the last day، اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، and remembers اللہ much، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔